ناظرین، ڈی ڈی اردو کی یونانی کلینک میں میں ڈاکٹر خورشید آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ڈی ڈی اردو ہمیشہ سے سماجی سروکار، انسانی صحت کو گوشے گوشے تک، گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ 13 ایپیسوڈ کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یونانی میڈیسن کے مختلف پہلوؤں پر بات کی جائے، جس کے لیے ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کرول باغ طبیہ کالج، جامعہ ہمدرد کے ماہرین سے گفتگو کی ہے، دلی سرکار کے ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جامعہ ہمدرد کے استاذ، سینئر استاذ پروفیسر عارف زیدی صاحب کو دعوت دی تھی، اور آج دل کی گہرائیوں سے پروفیسر عارف زیدی صاحب کا استقبال کرتا ہوں ڈی ڈی اردو کی جانب سے۔ کملیش کائستھا جی، میں ڈی ڈی اردو کی جانب سے آپ کا اسٹوڈیو میں سواگت کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو پروفیسر عارف زیدی صاحب سے آگے بڑھائیں، میں آپ کی زبانی ایک مختصر سی کہانی ضرور سننا چاہوں گا کہ کن باتوں کی وجہ سے آپ ایک یونانی سرجن کے پاس، ایک یونانی طبیب کے پاس گئیں، جی بتائیں۔ ایسا تھا کہ میں 2 سال سے گینگرین سے جوجھ رہی تھی۔ اچھا، تو ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا کہ آپ کو گینگرین ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے، گینگرین ہے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، تو کہاں کہاں آپ نے علاج کرانے کی کوشش کی؟ جانے میں کتنی ہومیوپیتھ گئی، چکتسا کے یا علاج کے طریقے آزما لیے، پھر آپ کے کسی جاننے والوں نے یہ کہا کہ آپ مجیدیہ چلے جائیے، جامعہ ہمدرد چلے جائیے۔ تو وہاں پہ جب آپ گئیں تو آپ کی ملاقات پروفیسر زیدی صاحب سے ہوئی۔ جی، تو پروفیسر زیدی صاحب نے جو آپ کو علاج کیا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں کیا بتاؤں کہ یہ اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور انہوں نے میرے کو لیچ لگائی۔ لیچ لگائی مطلب؟ ہاں، لیچنگ مطلب جو تھا دیا، ٹریٹمنٹ دیا، اور بالکل سادہ یہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے یہ پپیتا اور شہد، اس سے میرے کو 3 مہینے میں ٹھیک کرایا۔ اچھا، تو جب آپ گئی تھیں تب تو میری بری حالت تھی۔ اس وقت کے حالات اور 3 مہینے کے بعد کے حالات میں آپ نے بہت بڑا انتر پایا؟ میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہو گئی؟ بالکل ٹھیک ہو گئی سر میں۔ آپ مستقبل میں اگر بھوشیہ میں کہا جائے کہ آپ کئی چکتسا پدھتیوں یا کئی سسٹمز کا علاج کرنا چاہیں تو کیا یونانی پہ آپ بھروسہ کر پائیں گی؟ سب سے اچھی یونانی، آیورویدک اور ہومیوپیتھی، جی تینوں چکتسائیں اچھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ طب یونانی کے سلسلے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں کہ شاید ایک جو طبیب یا حکیم ہوتا ہے وہ محض جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے اور ایک روایتی طریقہ علاج سے آپ کا علاج کرتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن ایک پرفیکٹلی اور پیورلی ایسی سائنس ہے جو کسی انسان کی ہیومن باڈی کو بالکل اپنے میں ضم کیے ہوئے ہے یا قدرت کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے۔ اور اسی سلسلے کی گفتگو میں جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ مجیدیہ یونانی ہاسپٹل جامعہ ہمدرد کے ماہر پروفیسر عارف زیدی صاحب، میں ان کی زبانی یہ سننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ نے کملیش کائستھا جی کو اپنے یہاں بلایا، اور پھر آگے کی کہانی پہ تھوڑی سی بات کریں گے، پھر ہم اپنا موضوع آگے لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر خورشید صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ مسز کملیش جی کا بھی میں بڑا ویلکم کرتا ہوں۔ جی دس جینٹل لیڈی جو کہ آلریڈی یوسی اچھی خاصی ایج سے گزر رہی ہیں، جی اور ان کو فوٹ میں گینگرین ڈیولپ ہوا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال سے پریشان تھیں۔ میرے پاس ویل چیئر پہ آئیں، ان کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی اور بہت ہی ڈیبلیٹڈ کنڈیشن تھی ان کی۔ ان کے ان میں میگٹس پڑ چکے تھے، اور میگٹس
दो चार नहीं थे बल्कि हंड्रेड्स बैगर्स फूड के अंदर थे। नाज़रीन, आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई वुंड होता है, बहुत क्रॉनिक वुंड होता है, ज़ख्म हो जाता है, तो उसमें एक स्टेज के बाद वो मैगट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, कीड़े जिन्हें कह रहे हैं, वो पड़ जाते हैं और फिर उस हालत में इन्फेक्शन के या तादिया के बहुत ज़्यादा फैलने की गुंजाइश होती है। जी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में मुदाखलत किया। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एम्पुटेशन के वर्ष पर आपका फूट था, मतलब ये डॉक्टरों ने इनको मशवरा दिया कि पैर काट दिया जाएगा, और वो खुद भी होपलेस हो चुकी थी कि मेरा पैर बच पाएगा। तो हमने इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जिसका यूनानी दवाइयों पर रखा, उसके साथ साथ हमने हिरुडोथेरेपी, जिसको लीच थेरेपी जैसे आपने जिक्र किया, जी जी, हमने वो भी साथ साथ किया, प्लस लोकल ट्रीटमेंट उनका किया। 3 महीने तक आप हमारे साथ में रहें, हमको अटेंड करते रहें, और 3 महीने में आपका वुंड बिल्कुल 100% ठीक हो गया। और नाउ यू कैन सी कि शी इज़ ऑन फुट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और देख सकता हूँ व्हील चेयर भी भूल चुकी होंगी और तमाम चीज़ें, और अपनी नॉर्मल लाइफ। ये आपने बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि एक मरीज़ जिसको डायबिटिक फूट से शायद ये पीड़ित थी, शायद गैंग्रीन था इनको, और ये आपके पास आती हैं और महज 3 महीने के इलाज और मुआलजे के तरीके से ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाती हैं और आज अपने माशाल्लाह अपने पैरों पे ख़ुद चल के आ रही हैं। सो इसमें आपने ज़िक्र किया, कुछ तो आपने दवाओं का इस्तेमाल किया होगा, जो यूनानी तरीक़ा इलाज है इल्मुल अद्विया के सिलसिले से, वो कोशिश किया होगा। फिर आपने ये अर्ज़ किया कि आपने लीच थेरेपी की, मतलब यूनानी तरीक़ा इलाज का एक बहुत अहम तरीक़ा है अमल तालीक़, जिसे हम लोग लीच थेरेपी कहते हैं। उससे हम लोग उसकी तफसीलात को जानने के लिए मैं प्रोफेसर ज़ैदी साहब से चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रा इसकी मुख्तसर कुछ तारीख़ी पस मंज़र बताएँ। देखिए, लीच थेरेपी जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है जी, ये पुराना कंसेप्ट है, और मैं कहूँगा 15th सेंचुरी में भी जी लीचेस का बहुत ही बहुतायत तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। जी जी, आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, फ्रांस के हॉस्पिटल में 15th सेंचुरी की बात आपसे कर रहा हूँ, ये एक उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस थी कि जो भी पेशेंट एडमिट हो हॉस्पिटल में, विदाउट डायग्नोसिंग एनीथिंग उसको पहले लीच लगा दी जाए। एक बात आपको और बताता चलो साथ साथ, जब लीचेस का इतना इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो लीचेस के वेंडर भी बहुत सारे पैदा हो गए, मतलब और उनको खरीद फरोख्त करने वाले लोग, और उनमें आपस में कंपटीशन हो गया। जी जी, तो उस ज़माने में पेपर में एडवर्टीजमेंट आया करते थे, कौन लीचेस जो है सस्ती बेच रहा है और कौन किसकी लीचेस महंगी हैं। बेहद दिलचस्प कहानी है नाजरीन के वो जोंक जिसे हम लोग लीच कह रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को, इवोल्यूशन को देखेंगे तो इजिप्शियन मेडिसिन में, रोमन मेडिसिन में, ग्रीक मेडिसिन में लीच थेरेपी का बाकायदा ज़िक्र है, जिसके सिलसिले में अभी प्रोफेसर ज़ैदी साहब ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फ्रांस और इंग्लैंड में रॉयल जो इलाज के तरीके हुआ करते थे, उस ज़माने में लीच थेरेपी एक तरह से मैंडेटरी थी, इनएविटेबल थी। उसके दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब लीच से इलाज करते हैं तो कौन कौन से अमराज आपके प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आए जिनमें लीचेस से इलाज किया जाना ज़्यादा आपको मुफीद लगा होगा? एक बात तो मैं आपको साथ साथ यही बताता चलूँ कि लीच की जहाँ तक हम बात करते हैं, तमाम लीचेस काबिल इस्तेमाल नहीं हैं। जी जी जी, लीचेस की तकरीबन 600 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, से ज़्यादा जी। और कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि वो राइटर लिखता है पहली लाइन में, लीचेस आर ए बिग न्यूसेंस फॉर ह्यूमन काइंड। जी जी, ये मैंने खुद भी पढ़ा है, लेकिन उसमें सिर्फ 15 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल के काबिल हैं। अच्छा, तो कैसे ये तय करते होंगे, ऐसे माहिर आप सर्जन हैं यूनानी मेडिसिन के, आप कैसे, किन क्राइटेरियाज पे, क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड के लेवल पे कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जिसके असेसमेंट के बाद ही आप लीचेस का इस्तेमाल करते होंगे? जैसे उनके हैबिटेट का या उनके खाने पीने का क्या वो होता होगा जिससे कि आप उन्हें मुंतखब करते हैं?
देखिए जो 15 वैरायटीज़ का मैंने जिक्र किया वो तो ऑलरेडी अब आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन उस ज़माने में भी जी 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 जो यूनानी अतिब्बा थे उन्होंने पहले से ये इंडिकेट कर दिया था कि लीचेस किस जगह से मिलेंगी, कहाँ वो किस तरह की होंगी, बहते हुए पानी की लीचेस अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, मड में पाई जाने वाले कैसी होंगी, लीचेस की सरफेस कैसी होगी, लीचेस का कलर कैसा होगा, उसके ऊपर जो धारियाँ हैं वो कैसी होंगी, कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी जहरीली लीचेज हैं जिनके इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है। बाद में जाकर आइडेंटिफाइड हुआ कि ये सिर्फ 15th वैरायटी हैं, जिसमें हेरोडोन मेडिसिनल्स का नाम मैं ले सकता हूँ, हेरोडोन ग्रेनुलोसा का नाम मैं ले सकता हूँ, और भी इसके अलावा दूसरी वैरायटीज़ हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, जिसका आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ नाजरीन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रिकॉशन के तौर पे बता दे रहा हूँ कि लीचेस का इस्तेमाल आप खुद ही मत करने लगिएगा, क्योंकि तकरीबन जैसा सर ने बताया कि तकरीबन दुनिया भर में 600 स्पीसीज़ लीचेस की पाई जाती हैं, जोंकों की पाई जाती हैं, और सभी को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके थेराप्यूटिक यूज़ के लिए या उनके मुआलजाती इस्तेमाल के लिए। कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ उसूल हैं जिनके लिए माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। सर मैं आपसे फिर अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये बताइए कि जब लीच थेरापी को एक ट्रेडिशनल से साइंटिफिक मोशन में लाया गया, जाहिर है कि आज आपके सामने एक मरीज़ा हैं जो ठीक होकर आई हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज़ होंगे जो आपके अस्पताल में आते हैं, ये मैं जानता हूँ, और उनको अफाका भी होता है, उनकी बीमारियों से बहुत मुनाफा भी होता है। तो आप ये हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे कि ट्रेडिशनली जब वो जो आज के दौर में उसको साइंटिफिक पैरामीटर्स पे कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं या वैलिडेट करते हैं कि लीचेस के ज़रिए इलाज किया जाना एक रिवायती तरीका इलाज नहीं है, बल्कि उसमें एक साइंटिफिक पहलू भी है। लीच का जो आप साइंटिफिक पहलू की बात कर रहे हैं जी, मैं आपको बता दूं कि लीचेस जब बाइट करती है जी जी, तो न्यूमरस एंजाइम्स लीचेस से सिक्रेट होते हैं, जी जी जी, जिनका फंक्शन है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकना, यानी कि जो खून को जमाने वाली फैक्टर्स हैं मतलब उनको रोकना, एंटीकोआगुलेंट, एनेस्थेटिक काम करना, यानी कि लीच जब बाइट करता है तो पेन भी नहीं होता, एनेस्थेटिक होता है। जी जी जी, और इसके अलावा बहुत से एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ इडेमा को कम करते हैं, कुछ सर्कुलेशंस को बढ़ जाता है, उसकी वजह से एनेस्थेटिक इफेक्ट हो जाता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। ये तमाम जो लीचेस के अंदर एंजाइम्स हैं कुदरती तौर से, उसका रिजल्ट है कि डिफरेंट तरीके से साइंटिफिक तरीके से जो आप कह रहे हैं वो लीचेस का फंक्शन जो है आजकल अब फाइंड आउट किया जा चुका है कि ये बेनिफिशियल है। इस पे जाहिर है कि मेरी नज़र से बहुत सारे तहकीकी मज़ामीन, रिसर्च पेपर्स गुजरे, और दुनिया के चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन के इंग्लैंड में बहुत सारी जगहों पर लीच सेंटर्स हैं जहां पे इलाज हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि FDA अप्रूव्ड है लीच का। अच्छा, FDA अप्रूव्ड है ये सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। सो आप लीचेस का इस्तेमाल जब करते हैं तो एक तो वो खून के जमने को रोकती हैं, दूसरा उनके थूक में या उनके सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो सुन कर देते हैं, जिससे कि जहाँ लीच लगाई जा रही वहाँ पे दर्द नहीं होता। सो जब आप मान लीजिए कि आपके पास कोई क्रॉनिक वुंड आया, ऐसा ज़ख्म जो क़रह मुज़मिना में है, क्रॉनिक वुंड्स की कैटेगरी में है, तो क्या आप उसमें लीचेस लगाने से पहले कोई नश्तर भी लगाते हैं, एक्सीजन करते हैं, या कुछ छेड़छाड़ करते हैं उस ज़ख्म से, या सिर्फ असेप्टिक कंडीशन में वहाँ लीच कैसे लगाते हैं आप? देखिए कतई ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास में पेशेंट आए वुंड लेकर और आप उसको सीधे लीचेस लगा दें। नहीं, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं वुंड के साथ में। बहुत सारे ज़ख्म ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर बहुत ही एबनॉर्मल ग्रेनुलेशन टिश्यू बन चुका है, जी जी जी, जिस पर लीचेस लगाने का इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं। जाहिर है कि पहले वुंड का डिब्राइडमेंट करना होगा। डिब्राइडमेंट करने के बाद नाज़रीन माने कि वो जो चीज़ें, बुरी चीज़ें जमा हो गई हैं उनको थोड़ा काटना छाटना, बेरहमी से साफ़ किया जाना। जी, उनको काट छाट करके उसके बाद में। दूसरा ये है कि
کوئی بھی آپ جو سپوز اینٹی سیپٹک یا کچھ بھی جو یوز کرتے آ رہے تھے یا پیشنٹ استعمال کرتا آ رہا تھا، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو لیچ بائٹ نہیں کرتی اس پہ. اسمیل سے بہت زیادہ لیچز کو کرنا چاہیے، ایک ڈیفلیکشنس ہے اور وہ اس کے لیے اریٹیشن ہے. اس لیے اس کو تو آپ بھول جائیے کہ آپ کوئی دوا اس طرح کی استعمال کریں لائک بیٹاڈین، لائک سیولون، لائک نارمل سیلائنز، جو بھی ڈس انفیکٹنٹ اور اینٹی سیپٹکس ہیں ان کو بھی استعمال کر کے رادر ٹو یوز دیز تھنگز ہم سمپلی نیم واٹر کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، ارکے نیم کا پانی، ارکے نیم. جی نیم کا اور پانی. نیم بہت ہی پوٹنٹ اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے. ناظرین، آپ اینٹی سیپٹک ہے، آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں بار بار آپ سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں بات کہ یونانی طریقہ علاج کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی طبیب ہو جائیں گے، بلکہ جب بھی آپ کو یونانی طریقہ علاج سے استفادہ کرنا ہو تو کسی ماہر کے پاس ضرور جائیں. میں اگلا سوال سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین جس سے یہ بخوبی واقف ہو جائیں کہ لیچ تھراپی کے دوران جو کامیابی کا پرسنٹیج ہے، کیا آپ نے کوئی اس طرح کی اسٹڈی کیا؟ دیکھیے اسٹڈی تو ہم مستقل کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کوئی اسٹیٹسٹکس آپ نے کیا ہے تو اسٹیٹسٹکس میرے پاس میں نہیں ہے. لیکن میں نٹ شیل میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 80 سے 90%، جو کہ آپ کہیں گے کہ بہت بڑی فگر بول رہا ہوں، بالکل بہت بڑی، بہت سوچ سمجھ کر آپ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 80 سے 90% کیسز میں ساتھ ساتھ یونانی دواؤں کے، میں صرف لیچز کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، یونانی دوائیاں پلس لیچز کا استعمال پلس لوکل وونڈ کی کیئر. جیسے کہ ابھی پیشنٹس کملیش صاحبہ نے آپ سے بتایا کہ شہد کی ڈریسنگ اور پپایا کا استعمال، یہ تمام چیزیں، نیم واٹر سے اس کی دھلائی کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم گھر پر رہ کر اپنا علاج کر لیں گے، لیچز لگا لیں گے، تو قطعی مناسب نہیں ہوگا اور نقصانات ہونے کے خطرات ظاہر طور سے بڑھ جائیں گے. ناظرین، لیچ تھراپی یا عمل تعلیق ایک بے حد اہم طریقہ علاج ہے یونانی کا، اور میں پروفیسر زیدی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں، آپ سے بھی بات چیت کر رہا ہوں کہ آپ اس گفتگو میں شامل رہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی طریقہ علاج یونانی میں ہے وہ پوری طرح سے سائنٹیفک ہے. ایک دوسرا یہ کہ میں بار بار آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، مشورہ دینے کی گستاخی کر رہا ہوں کہ گھر پہ ان علاج کے طریقوں کو نہ آزمائیں. اگلا سوال میں سر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے لیچ کو کن کن بیماریوں میں زیادہ مفید پایا؟ جیسے ایک تو کملیش صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ گینگرین کی بہت بری کنڈیشن میں. اس کے علاوہ گینگرین کی بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے. بہت سے السرس ایسے ہیں جن کی ہیلنگ نہیں ہوتی، ان کو کرونک السرس کہیے یا نان ہیلنگ السرس آپن کہیے، اس کے اندر ہم نے لیچز کا استعمال کیا ہے. ایک اور گینگرین ہونے کا ایک اور سبب ہے جس کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں برجر ڈیزیز. برجر ڈیزیز میں وہ عام طور سے اسموکرس میلز میں ڈیزیز ہوتا ہے، جس کے اندر بلڈ کی ویسلز کے اندر کہنا چاہیے کہ وہ ویسلز تنگ ہو جاتی ہیں، ایتھیروسکلروسس ہو جاتا ہے. تو بلڈ سپلائی، ناظرین کو میں یہ بتا دوں کہ برجرز اینڈ ریناس ڈیزیز دو ایسی بیماریاں ہیں جو واسو اسپازم یا عروق کے تنگ ہونے کی وجہ سے، جو خون کی نلیاں ہیں ان کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی کے سلسلے میں سر ہم بات کر رہے ہیں کہ برجرز ڈیزیز کے مریض میں کیا ہوتا ہے اور اس میں لیچ تھراپی نے کس طرح سے اثر کیا. تو برجر ڈیزیز کے پیشنٹ ہمارے پاس آئے اور وہ سی ٹی اینجیو کرا کر کے آئے باقاعدہ. جتنے بھی جدید انویسٹیگیشنز ہیں اس کے ساتھ ہوا ہے. دوسرے ہاسپٹلس میں گئے، سی ٹی اینجیو کرا کر ہمارے پاس میں آئے. ہم نے ان کو گینگرین ان کو ڈیولپ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے، اور باقی جو اس کی وجہ سے پرابلمس ہوتی ہیں، پین ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو تھیں. ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا، یونانی ٹریٹمنٹ کیا، ان کو ہم نے لیچ تھراپی بھی کیا ساتھ میں. بعد میں ہم نے ان کا سی ٹی اینجیو بھی کرایا اور ہم نے پایا کہ ایتھیروسکلیروٹک جو چینجز ہو گئی تھیں وہ کافی حد تک کم ہو گئیں. پیشنٹ کے سمٹمز ختم ہو گئے، پیشنٹ کی گینگرین پورے طور سے ہیل ہو گئی اور وہ پیشنٹ آن فٹ ہیں. یہ واقعی کافی حیرت کی بات ہے کہ یونانی طریقہ علاج کو جہاں تک ہم صرف جڑی بوٹیوں کو کوٹنا، چھانٹنا اور اس کو جوشاندہ بنانا یا
سنکارا اور روح افزا تک محدود رکھتے ہیں. بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر دوردرشن اردو مسلسل بات چیت کرنا چاہتا ہے ماہرین سے، یہاں تک کہ مریضوں سے، یہاں تک کہ الگ الگ ہسپتالوں میں ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے بائٹس لیں آپ کے لیے، جس سے کہ آپ یونانی طریقہ علاج کے سائنٹیفک پہلو کو سمجھ سکیں. اور اس کی طرف دیکھیے، آج کی ڈیٹ میں یہ مان لیجئے کہ کوئی بھی دنیا میں علاج کا طریقہ پرفیکٹ نہیں ہے. آج تقاضا یہ ہے، مریض ہر طرح کے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کے طریقہ علاج سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن آج چونکہ علم یا انفارمیشنز بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی طریقہ علاج اپنانے جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سائنٹیفک آنسر چاہتا ہے، وہ جواب چاہتا ہے، جس سے کہ اس کو دوا لینے میں یا علاج کا طریقہ اپنانے میں، چاہے وہ آیورویدا ہو، یونانی ہو یا ہومیوپیتھی ہو، اس کے لیے وہ پرفیکٹلی پڑھ لکھ کے سمجھ کے جاتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان ایک ماہر یونانی جراحت پروفیسر زیدی صاحب ہیں، مجیدیہ ہاسپٹل میں پروفیسر ہیں، استاذ ہیں. ان سے ہم لوگ اپنی بات چیت لیچ تھراپی پہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے مہارت کا میدان کافی وسیع ہے، میں جانتا ہوں، چونکہ میں بھی جامعہ ہمدرد سے ہی تعلق رکھتا ہوں، تو ان کے ہاں الگ الگ قسم کے الگ الگ تکلیفیں لے کے آنے والے مریض ہوتے ہیں. کچھ کو آپ صرف فصد سے بھی علاج کرتے ہوں گے. تو آپ نے کن بیماریوں میں ایسا محسوس کیا کہ اگر ہم لیچ کے بجائے فصد لگا کے علاج کریں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ دیکھیں، لیچ کا ایریا بالکل ڈیفرنٹ ہے فصد سے. فصد کے استعمال کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں شیاٹک پین میں، لیکن اس کے اندر ہجامہ بھی ایک بہت اچھا آپشن ہے جس کو ہم کافی استعمال کیے ہیں، اور اس کے میں کہوں گا کہ 99% رزلٹ آتے ہیں، بشرطے کہ آپ ٹھیک پوائنٹس پر، ٹھیک پریشرز پر، ٹھیک وقت پر کر رہے ہیں. لیکن لیچ کا جو میدان ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیچز کو آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے کچھ بیماریوں کا نام تو ابھی آپ کے سامنے لیا. اس کے علاوہ سوریسس ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج آپ کو میسر نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے. لیکن یونانی میڈیسین پلس لیچز کا استعمال کر کے سوریٹک کنڈیشنز اور اسکن کی دوسری کنڈیشنز، اس کے علاوہ اس میں آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بے حد شکریہ سر. آپ نے دیکھا ناظرین کہ لیچ تھراپی اور ادویات یونانی میڈیسن سے نہ صرف جلد کے بہت ہی کرانک بیماریوں کا بہت کامیابی کے ساتھ علاج کیا گیا، بلکہ مسز کملیش جی ہمارے درمیان ہیں، جو خود ایک مثال ہیں، جن کے پیروں کو ڈاکٹرز نے، طبیب نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کو ایمپوٹیشن کیا جانا ہے. لیکن جب وہ یونانی معالج کے قریب آئیں یا ان کے زیر علاج آئیں تو آپ ان کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے چلتے پھرتے ٹی وی اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے ہیں، ہم سے بات چیت کر رہی ہیں. میم، آپ کا بے حد شکریہ اس بات کے لیے کہ آپ نے طب یونانی پر اپنا یقین اور دوسرے لوگوں کو بھی یقین دہانی کرانے کے لیے اتنا وقت ہمارے ساتھ دیا، اتنا سمے ہمارے ساتھ دیا. اس کے لیے آپ کا دھنیواد. اور پروفیسر زیدی صاحب، ایک بار پھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مصروف ترین اوقات میں، اپنے مصروف ترین وقت میں ہمارے لیے وقت نکال لیتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں، آگے کی کڑیوں میں یونانی کلینک پر مختلف موضوعات طب پر بحث کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے ہندوستان کے الگ الگ اداروں سے، الگ الگ ہسپتالوں کے ماہرین کو یہاں پہ بلانے کی کوشش کریں گے، جس سے کہ آپ طب یونانی سے استفادہ حاصل کر سکیں اور نہ صرف یونانی طریقہ علاج کو اپنا سکیں یا اس سے اپنے آپ کو مستفیض کر سکیں، بلکہ اس کے ایک سائنٹیفک یا ویگیانک پہلو سے بھی اپنے آپ کو باخبر کر سکیں. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر خورشید دوردرشن اردو کی جانب سے یونانی کلینک
میں آپ کو خیر بات کہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم عنقریب ہی جلد ہی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ بے حد شکریہ اور آداب۔